سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت آج ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ غزوہ تبوک سختی کا زمانہ، اس کو جیش العسرہ کہتے ہیں۔ حضور پاک علیہ السلام کھڑے ہوئے، سب صحابہ اکٹھے ہوئے، لوگوں اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ یہ مجاہدین یہ سامنے کھڑے ہیں، بہت لمبا سفر ہے، کہاں مدینہ منورہ، کہاں تبوک و روم کی سرحد کے اوپر۔ تو ادھر تنگی کا زمانہ تھا، لوگوں کے پاس پیسہ تھا نہیں، خرچ کہاں سے کریں؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت اٹھے، یا رسول اللہ 100 اونٹ مع ساز و سامان۔ حضور دوبارہ اپیل کی، مجھے اس سے بھی زیادہ چاہیے۔ کھڑے ہوئے عثمان غنی، پھر سینکڑوں ہزاروں کے مجموعے، یا رسول اللہ 200 اونٹ۔ بیٹھ گئے، خاموشی ہو گئی۔ حضور نے فرمایا کہ ابھی بھی کم ہے، کیونکہ وہاں پر 1 لاکھ رومی ہیں، سب سے زیادہ تعداد غزوہ تبوک میں تھی، 30,000 مجاہدین نکلے تھے حضور کے ساتھ۔ حضور پھر کھڑے ہوئے، اور تعاون کرو بھائی، اور لوگ ارادے کرو، اور خرچ کرو۔ سیدنا عثمان غنی پھر کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ 300 اونٹ مع ساز و سامان۔ کتنے ہو گئے ٹوٹل؟ کتنے ہو گئے؟ 600 اونٹ ہو گئے مع ساز و سامان۔ ابھی قربانی گزری ہے ماشاءاللہ، کئی سارے سعادت مندوں نے اونٹ کی قربانی کی ہوگی۔ بھائی 5، 7، 8، 10 لاکھ کا تو اونٹ ہوتا ہے۔ آپ اندازہ کر لیں 600 اونٹ آج کی رقم کے حساب سے 15-20 کروڑ سے کم نہیں ہے۔ کوئی بندہ ہو ایک ہی مجلس میں کھڑا ہو کے کہے یار یہ 15-20 کروڑ میری طرف سے، کیا ہم امیجن کر سکتے ہیں؟ صرف یہیں تک نہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور طلب فرمایا، تو 1000 دینار، درم نہیں، درم چاندی کا ہوتا ہے، دینار حضور پاک وہ ایک سرخ پوٹلی میں تھے، وہ لا کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں رکھ دیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے دینار نکال رہے ہیں، اور جیسے کھیلتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، وہ کر رہے ہیں۔ اور صحابی فرماتے ہیں کہ ساری رات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے رہے، اور صبح جب آئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور روشن تھا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ البقرہ کی آیا 1 پڑھ رہے تھے۔ سورہ بقرہ کی آیا ہے بڑی مشہور، الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو اپنے مالوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم، جس کو دیتے ہیں پھر اس کو تکلیف نہیں دیتے کہ میں نے تیرے اوپر خرچ کیا تھا فلانے موقع پر، لهم اجرهم عند ربهم، اللہ کی طرف سے ان پر اجر، ان کے لیے اجر ہے، ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ فرمایا حضور صبح تک وہی آیت بار بار پڑھ رہے ہیں، گویا ہمیں ایسا محسوس ہوا کہ یہ آیت آج رات عثمان غنی کی شان میں اللہ نے نازل کی ہے۔ ایسے سخی تھے، بس نبی کی توسیع کروانی تھی، حضور نے انصاری سے کہا کہ یار یہ تمہارا پلاٹ ہے، یہ ساتھ والا یہ دے دو، مسجد کی توسیع کرنی۔ انہوں نے عذر ظاہر کیا۔ سیدنا عثمان غنی کو پتہ چلا، یا رسول اللہ اس کے بدلے میں کیا ملے گا؟ فرمایا کہ جنت کا ٹکڑا اس کے بدلے میں ضمانت دیتا ہوں۔ اس کے گھر گئے، یا تم قیمت بولو، قیمت تو ہر چیز کی ہوتی ہے نا، تم قیمت بولو، چھوڑو۔ 10,000 دراہم میں وہ جگہ خریدی، حضور کے سامنے آ کے بیٹھ گئے، یا رسول اللہ یہ جگہ آج سے مسجد کا حصہ ہے، بدلے میں بتائیے کیا ملے گا؟ حضور نے فرمایا بدلے میں جا تیرے لیے جنت میں گھر ہے۔ ایک ہی کنواں تھا ہجرت کے بعد، صرف ایک کنواں میٹھے پانی کا، چھوٹا سا وہ ڈول بھر کے دیتا تھا وہ جو اس کا مالک تھا، اور پیسے لیتا تھا اس کے۔ حضور نے فرمایا کون ہے جو مسلمانوں کے لیے وقف کرے گا؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، اس سے وہ کنواں خریدا، اور حضور پاک علیہ السلام کو اطلاع دی، یا رسول اللہ یہ آج سے مسلمانوں کے لیے وقف ہے۔ حضور نے فرمایا جا جنت میں تیرے لیے گھر ہے۔ میرے دوستو، یہ وہ شخصیات ہیں، یہ ہمارے لیے روشن مینارے ہیں، یہ وہ ہمارے اسلاف ہیں کہ جن کے کارنامے، جن کی صفات آج ہمارے بچوں کے لیے آئیڈیل ہیں، ہونی چاہیے، سیکھنی چاہیے، ان کے کارنامے ہمیں بتانے چاہیے اپنے بچوں کو۔